والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم حضرات، رمضان کی آمد ہے، چند دنوں بعد اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان کی میں گزاریں گے زندگی رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ ہمیں پھر یہ امید پیدا ہونے لگی ہے کہ نیکیوں کے اس موسم بہار سے ہمیں جھولی بھرنے کا موقع دیا جائے. اپنی اصلاح اور اپنی اخلاقی ترقی اور اپنے گناہوں کی معافی کا ہمیں موقع دیا جائے. رمضان کی اپنی ایک بہت اہمیت ہے اور وہ اوصاف اور وہ فوائد جو رمضان کے روزے فرض کرنے کے پیش نظر ہے وہ کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ نماز سے جو فوائد مطلوب ہیں وہ زکوٰۃ سے حاصل نہیں ہوتے اور زکوٰۃ سے جو فائدے مطلوب ہیں وہ حج سے حاصل نہیں ہو سکتے. روزے سے جو فائدے مطلوب ہیں وہ نہ نمازوں سے حاصل ہو سکتے ہیں نہ وہ حج سے اور نہ زکوٰۃ سے. ہر عمل کا اپنا ایک اثر ہے انسان کی تربیت میں، انسان کی اصلاح میں اور اسے توحید کی بات سمجھانے میں. اور رمضان کا جو اس معاملے میں اثر ہے وہ سب سے بالکل طاق ہے، جدا ہے، ایک البیلا ہے، یکتا ہے. رمضان ہمیں توحید کا سبق بھی دیتا ہے اور ہمیں خودی کا سبق بھی دیتا ہے. ہمیں حیوانیت اور جسمانیت سے اونچا ہونے کا سبق بھی دیتا ہے اور خود پر قابو پانے کا سبق بھی دیتا ہے. بس یہ دو باتیں اگر ذہن نشین ہو جائیں اور ہم اس رمضان میں بچشم سر دیکھ لیں، غور کریں، فکر کریں کہ کیسے ہمیں یہ توحید کا سبق دیتا ہے کہ جب رب کا حکم ہے تو چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، چاہے آپ کو اس میں بظاہر فائدے نظر آئے، چاہے اس کے خلاف لوگ بولتے رہیں کہ اس میں نقصان ہے، جسم کا نقصان ہے، معاشرے کا نقصان ہے، عقل تقاضا نہیں کرتی، لیکن جب میرا عقیدہ ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر روزہ فرض کیا ہے تو میں تو روزہ رکھوں گا. اب یہ تخم ہے امت مسلمہ کے افراد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ان کے اندر رکھی تھی اور اسلام نے اس کی آبیاری کی تھی. ظاہر ہے ہدیناہم النجدین کی آبیاری تو انبیاء نے کی، قرآنی تعلیمات نے کی، آسمانی کتابوں کی تعلیمات نے کی. اب اس کی مزید آبیاری کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تو ہم شاید ضائع ہو جائے اگر اس کی آبیاری نہ کی گئی. تو گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ چاہے پیاس سے نڈال ہو وہ روزہ توڑتا نہیں ہے. اور کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کوئی اسے کہتا ہے کہ چلو توڑ دو، ہمارے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے، تم توڑ سکتے ہو. کہتے ہیں میں کوئی ایسا ہوں، میں نہیں توڑوں گا.
جو فتویٰ دینے والا ہے اس پر وہ شک کرتا ہے کہ کہیں مجھے یہ خدا کا حکم توڑنے پر تو مانا نہیں کر رہا. لیکن کاش اس تخم کی آبیاری کے لیے امت مسلمہ کے پاس کوئی انتظام تو ہوتا. مسلمان حکومتوں کے پاس، چلو ان لوگوں کے پاس نہ ہوتا تو اہل علم کے پاس ہوتا، مسلمانوں کے جو ادارے ہیں ان کے پاس ایسا انتظام ہوتا، اور وہ رمضان کے مہینے میں اس سے بھرپور فائدہ لیتے اور لوگوں کی تربیت میں وہ پھرتی دکھاتے اور وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے، تو پھر ہمیں وہ شکوے نہ ہوتے جو آج ہمیں شکوے ہیں کہ امت میں ایسے لوگ ہیں اور لوگ یہ نہیں مانتے، وہ نہیں کرتے، جوان اس طرف جا رہے ہیں اور بوڑھے اس طرف جا رہے ہیں. یہ شکوے پھر ہمیں نہ ہوتے. یہ پہلی بات. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید کا جو تقاضا ہے وہ انسان کو بلندی کی طرف لے جانے والی بات ہے. بار بار اس بات کو دہرایا گیا کہ عقیدہ توحید میں انسان کی رفعت اور بلندی ہے، اور اس بلندی کی طرف لے جانے کے لیے یہ ایک موقع ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، انسانوں کے اوپر اس نے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، کچھ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دی ہیں. جو حلال قرار دی ہیں، حلال قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ اسے استعمال کرو، اس سے فائدے لو، اسے اپنے اوپر بند نہ کرو. وہ جو لوگ کہا کرتے تھے کسی زمانے میں، آج بھی ہمارے کچھ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں وہ تو حرام ہیں ہی، جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں وہ بھی چھوڑ دی جائے. یہ فلسفہ درست فلسفہ اسلامی فلسفہ نہیں. کسی عربی شاعر نے کہا ہوگا کہ منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها ورأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها. ویسے تننا کے لیے تو یہ شعر بڑا اچھا ہے، سر اس پہ دھنتے ہیں لوگ، لیکن اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو حرام کو حرام قرار دیا ہے لیکن میں حلال سے بھی مجتنب رہتا ہوں، اس لیے کہ وَرَأَيْتُهَا مُحْتَاجَةً، میں دیکھتا ہوں یہ دنیا بڑی بھوکی ہے. وَوَهَبْتُ جُمْلَةَ لَهَا، تو میں نے کہا حرام کو تو اللہ نے چھوڑ دیا، یہ حلال بھی تمہاری ہو گئی، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں لوں. یہ غلط بات ہے. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جب اللہ نے یہ چیز کو حلال قرار دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں اس کو حرام قرار دینے والا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی تو آپ اس کو حرام قرار دیں. تو یہ دنیا کی چیزیں استعمال کے لیے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، یہ بہترین رزق، یہ پاکیزہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، مومنوں کے لیے پیدا کی. غیر مسلم اس لیے کھا رہے ہیں کہ مومن دنیا میں موجود ہیں. مومن دنیا میں نہ ہو تو ان کو نہیں دیا جائے گا. جب مومن ختم ہو جائیں گے دنیا سے تو ان کو نہیں کھانے دیا جائے گا. یہ مومن کی وجہ سے کھا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اس تربیت سے گزار رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان حلال چیزوں کے جمع کرنے میں اور انہی کے ارد گرد گھومنے کے وہ اپنی زندگی کا مقصد جانو. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو جہاں کا بندہ نہ بن. اور اسی لیے رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے کہ وہ 4 بنیادی چیزیں جو تمہارے جسم کے تقاضے ہیں، وہ کھانا، وہ پینا، وہ شہوات، وہ آرام،
جو تمہارے جسم کے تقاضے ہیں اور بالکل جائز ہیں تمہارے لیے، کبھی ان پر قابو پانے کی بھی کوشش کرو، کبھی ان سے بلند ہونے کی بھی کوشش کرو، ان ضروریات سے بلند ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ یہ ضروریات اور یہ چیزیں تمہارے اوپر قابو پائیں اور تم ان کے بندے بن جاؤ، اور بہانہ یہ ہے کہ چیزیں تو حلال ہیں۔ نہیں، ان سے بلند ہو جاؤ۔ تمہارا مقام، تمہاری خودی، رب کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان چیزوں سے بالاتر ہو جاؤ، اور یہ بالاتر ہونے کا تجربہ ہے، اور ایک گزارا جا رہا ہے، پورا ایک مہینہ اس سے گزارا جا رہا ہے مسلمانوں کو اس سے گزارا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان شعوری روزہ نہیں رکھتے، شعوری روزہ نہیں رکھتے۔ ہم نے نماز شعوری طور پر پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو کہ نماز ہمیں کیا سمجھانے آئی تھی، اور نماز کا سبب کیا تھا، اور اس کے عملی تقاضے کیا تھے۔ کسی انگریز نے مسلمانوں کو دیکھا کہ حرم میں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے جب ایک آواز پر اللہ اکبر جب وہ سنتے ہیں تو وہ ادھر ادھر منہ کرنے والے لوگ سیکنڈوں کے درمیان ہزاروں صفوں میں کھڑے ہو جاتے، کوئی نہیں ہوتا کہ ان کو صفوں میں کھڑا کرتے، خود بخود کھڑے ہو جاتے۔ تو وہ انگوش پدندان رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے اندر منظم ہونے کی کتنی صلاحیت ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو اس قوم کے اندر ہے، مسلم قوم کے اندر جو صلاحیت ہے منظم ہونے، لیکن سب سے بے نظم مخلوق اور سب سے افراتفری والے لوگ یہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے سبب کو نماز کے ساتھ ہی مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں تو نماز کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی کوئی چیز ہمارے کپڑوں پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر لگی ہوئی نہیں ہوتی، ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس کو۔ اسی طرح رمضان ہے، رمضان ہمیں خودی کی تعلیم دیتا ہے، اپنے آپ پر قابو پانے کی تعلیم دیتا ہے، اپنے خواہشات پر، جائز چیزوں پر بھی، جسمانی تقاضوں سے اور شہوانی تقاضوں سے اور حیوانی تقاضوں سے بالاتر ہونے کی تعلیم دیتی ہے۔ لیکن ہم ان کو کن چیزوں میں گزارتے ہیں؟ بس دو باتیں سن لیں۔ ایک مسئلہ آنے والا ہے کہ رمضان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ ہم روزے رکھیں یا صوبائی کمیٹیوں کے ساتھ روزے رکھیں، اور پورے کا پورا مہینہ اسی میں گزر جائے گا کہ تمہارا روزہ ٹھیک تھا، تمہارا غلط تھا، تمہاری عید ٹھیک تھی، میری غلط تھی، میری ٹھیک تھی، تمہاری غلط تھی، تم نے غلط روزہ رکھا۔ شیطان عید کے دن روزہ رکھتا ہے، کبھی کہتے ہیں روزے کے دن عید کرتا ہے، پتہ نہیں شیطان عید بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، روزے بھی رکھتا ہے، کس کو پتہ ہے کہ شیطان روزہ رکھتا ہے؟ آ گئے لوگ، بجائے اس کے کہ ایک اختلافی بات کو برداشت کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ ہم ایک دوسرے پر روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے، اور اسے احساس دلاتا ہے کہ تم نے روزہ رکھ کر غلطی کی، دوسرا کہ تم نے نہ رکھ کر غلطی کی، تم نے عید کر کے غلطی کی، تم نے روزہ رکھ کر غلطی کی۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور اس کے بعد جو باتیں آنے والی ہیں وہ کیا ہے؟ ہر شخص اس بات میں ہے، اور بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، عید کی خریداری ابھی سے کر رہے ہیں، رمضان ہی میں کر رہے ہیں، عید کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تراویح کا وقت، تہجد کا وقت، قرآن سننے کا وقت، اپنی اصلاح کرنے کا وقت، اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت، خدا سے لو لگانے کا وقت، یہ بازاروں میں اور خریدی اور خریداری اور بازار میں گھومنے پھرنے میں صرف ہو جائے۔ ٹی وی والے جو کچھ کرتے ہیں وہ تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر کتنا عمل ہوگا۔ تو یہ دو بات، یہ ایک بات کے بارے میں دوسری بات کر دوں اور پھر بات ختم کر دوں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو فیصلہ کرے گی ان کو ہم مانیں، اس لیے کہ اسے کم از کم ایک اختیار تو دیا گیا ہے۔ کسی با اختیار ادارے نے اس کو با اختیار تو بنا دیا، اسے یہ کام حوالے کیا گیا۔ چلو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی ان سے، یہ نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن اگر اس کی ایک غلطی کو غلطی پکڑ کر تم یہ کہتے ہو کہ چونکہ
کہ بااختیار تو ہے لیکن اس نے فلان جگہ پہ غلطی کی تھی تو اب میں تو اس سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، اس کی بات نہیں مانوں گا. تو کیا ڈاکٹر اگر غلطی کر لے تو پھر آپ ڈاکٹر کی بجائے وکیل سے علاج کرائیں گے، اور اگر وکیل کو اگر کیس پیش کرنے میں غلطی کر دے تو آپ انجینئر کو پھر وکیل بنائیں گے، اور اگر انجینئر آبادی میں غلطی کر دے تو آپ کسی دکاندار اور کاروباری شخص کو پھر نقشے بنانے اور بلڈنگیں بنانے کا کام حوالے کریں گے. یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ غلطی بھی کریں گے لیکن کام ان کا ہے. ڈاکٹر غلطی بھی کرے گا لیکن علاج کرانا اس کا کام، انجینئر غلطی بھی کرے گا لیکن بلڈنگیں بنانا اس کا کام، وکیل غلطی بھی کرے گا لیکن کیس لڑانا اس کا کام ہے، جج غلطی بھی کرے گا لیکن فیصلہ کرنا اس کا کام، مفتی غلطی بھی کرے گا لیکن فتویٰ بتانا اس کا کام. یہ کون سی بات ہوئی کہ الگ الگ ایک دو ان کی مسئلے بنائیں؟ کیا یہ لوگ غلطی نہیں کرتے؟ مسلم کی حدیث ہے اور ساری کتابوں میں ہے، مسلم کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں ہے. قریب جو ایک تابعی ہے، وہ گئے تھے کسی کام، ام الفضل بنت الحارث ایک عورت ہے، اس نے اسے بھیجا تھا شام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے زمانے میں، کسی کام سے تو کام سے ظاہر مرکزی حکومت میں لوگوں کے کام ہوتے ہیں. فارغ ہو کر وہیں پہ رمضان آ گیا تو جمعے کی رات کو انہوں نے رمضان کا مہینہ دیکھا، تو واپس آئے مدینہ منورہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا شام دمشق میں کیا حالات تھے، حالات پوچھنے کے بعد کر جاتے روزہ کب رکھا؟ کہتے ہم نے تو جمعے کے دن روزہ رکھا، اس لیے کہ جمعے کی رات کو ہم نے چاند دیکھا تھا، ہم نے بھی دیکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا، اور سب لوگوں نے بھی روزے رکھے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے تو ہفتے کے رات کو دیکھا، جمعے کے دن تو ہم روزے سے نہیں تھے، ہم نے تو ہفتے کی رات کو رمضان کا چاند دیکھا. تو قریب سے پوچھتے ہیں کہ اچھا وہاں پہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، مسلمانوں کے امام ہے، حکمران ہے، انہوں نے دیکھا تھا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ہم تو اسی وقت تک روزہ رکھیں گے کہ یا تو 30 پورے ہو جائیں اور یا ہم عید کا چاند دیکھ لیں. کہ اچھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر اعتماد نہیں کرتا؟ کہتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ہے. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے اپنی اپنی روایت ہے، اپنی اپنی روایت ہے. تو ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے ساتھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سعودیہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر آپ سعودیہ کو بھی پابند کہاں تک کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے؟ پابند کر سکتے ہیں. یہاں تو آپ احتجاج بھی کریں گے، وہاں تو آپ زبان بھی نہیں ہلا سکیں گے، اور یہیں سے آپ کی بات وہاں پہ کیسے مانی جائے گی؟ بہرحال درست بات یہ ہے، اور اس میں زیادہ سر کھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ دل دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ مرکزی روایت ہلال کمیٹی جو فیصلہ کرے گی ہم اسی کے مطابق جائیں گے. میں ان لوگوں کو بھی برا نہیں سمجھتا، لیکن درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو اختلاف کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اور کم از کم سیکولرسٹوں کے دماغ میں یہ بات نہ بٹھائی جائے کہ مولویوں کے حوالے ایک رمضان کی بات ہے اور اس میں بھی 3 اور 4 رمضان ہے. یہ ذرا یہ مذاق بند ہونا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو